اس کتاب میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، 5 سال پہلے جو کچھ حالات و واقعات ہم نے قلم بند کیے تھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم دوستو، یہ 2023 ہے۔ آج سے ٹھیک 5 سال قبل جولائی 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تھے۔ اس موقع پر مجھے کتاب مرتب کرنے کا موقع ملا تھا جس کا عنوان ہے انتخابات 2018 پس منظر سے پیش منظر تک۔ آج 5 سال بعد میں نے اپنی یہ کتاب دوبارہ پڑھی تاکہ میں جان سکوں کہ ان 5 برسوں میں پاکستان میں سیاسی طور پر کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بعض زاویوں سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی، البتہ بعض پہلوؤں سے 180 ڈگری پر تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پاکستان میں 1947 سے تاحال کسی وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ اس کتاب کے مقدمے میں ان 75 برسوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان 75 برسوں میں حکومتیں بنی ٹوٹی، انتخابات ہوئے، دھاندلی کا الزام لگا، آئین بنے منسوخ ہو گئے، مارشل لا لگا۔ اگرچہ اب مارشل لا تو نہیں لگ رہا، لیکن عملاً آئین بھی معطل نظر آتا ہے۔ اس وقت جو حالات درپیش ہے، ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ اس کتاب کے پہلے باب میں انتخابی مہم کا جائزہ لیا گیا ہے کہ 2018 میں کیا حالات درپیش تھے۔ 5 سال بعد بھی ان حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی۔ اس وقت بھی انتخابی مہم کے دوران غیر یقینی صورتحال درپیش تھی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن بر وقت نہیں ہو سکیں گے، نگران حکومت میں توسیع کی جائے گی، ملک پر ٹیکنوکریٹس حکومت کریں گے اور ایک خاص مدت بعد الیکشن ہو سکیں گے۔ اگرچہ اس وقت 25 جولائی کو بر وقت الیکشن ممکن ہو سکے تھے، لیکن اس وقت غیر یقینی صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی ہے، چونکہ پنجاب اور KPK میں نگران حکومت اس میں مسلسل توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وفاق میں اور دیگر 2 صوبوں میں جب حکومتیں اپنی آئینی مدت پوری کر لیں تو اس بات کی گارنٹی نظر نہیں آتی کہ بر وقت الیکشن ہو سکیں گے۔ اس وقت بھی الیکٹیبلز یعنی فصلی بٹیرے، وہ سیاستدان جو ذاتی مفاد کی خاطر ہر الیکشن سے قبل اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، وہ سیاستدان اس موقع پر بھی میدان میں تھے اور اب بھی وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف یا نئی سیاسی جماعت قائم کر کے اس جانب رجحان رکھتے ہیں۔ اس وقت چونکہ تحریک انصاف میدان میں نظر آ رہی تھی کہ آئندہ الیکشن کے بعد 2018 میں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے، تو یہ فصلی بٹیرے اس جانب رجحان رکھتے تھے، اور اب جب اس پر آزمائش کا دور آیا تو انہوں نے راہ جدا کر لی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف یا جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف راغب ہوئے۔ اس وقت بھی جو آزمائش کا دور چل رہا تھا، اگرچہ اس میں تبدیلی رونما اس زاویے سے ہوئی ہے کہ آزمائش میں نون لیگ مبتلا تھی اور اس وقت آزمائش میں ان کی سیاسی حریف PTI مبتلا ہے۔ اس وقت بھی نواز شریف بیرون ملک لندن میں مقیم تھے اور اب بھی لندن میں ہی مقیم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت احتساب عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا جس میں ان کو سزا ہوئی، اور اب نواز شریف اس انتظار میں ہے کہ ان کی سزا معطل ہو یا ان کو معافی مل جائے تاکہ وہ پاکستان واپس آ سکیں۔ اس وقت نون لیگ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو الیکشن کے حوالے سے تحفظات تھے کہ ان کے ساتھ قبل از انتخابات دھاندلی ہو رہی ہے اور انتخابات کے بعد بھی دھاندلی کا شور مچا تھا۔ اس کتاب کے دوسرے چیپٹر میں انتخابی نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کو آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے، اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں PTI چیئرمین عمران خان اور ان کے دیگر ساتھی ان پر جس طرح مقدمے بنے ہیں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ جیل بھی جا سکتے ہیں، نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے تو 180 کی ڈگری پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کہ پہلے جو دائیں تھے وہ بائیں چلے گئے اور جو بائیں تھے وہ دائیں چلے گئے، یعنی چہرے تبدیل ہو گئے لیکن صورتحال ویسے کے ویسے ہی ہے۔
انتخابی نتائج کے حوالے سے جو کچھ ہم نے اس وقت لکھا تھا، دوبارہ پڑھنے سے وہ تمام واقعات میری نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، دھاندلی کے نتیجے میں بنی ہے، لیکن اب وہی مولانا صاحب اس اسمبلی کو محبوب رکھتے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ کرے گی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 5 سال گزر چکے ہیں۔ ان 5 برسوں میں ہم نے اپنے نظریات یا اپنی سوچ کس حد تک تبدیل کر لی، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے، کیا کچھ بولتے رہے، اور اب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف خوش تھی، اور جو کچھ نون لیگ یا دیگر سیاسی حریفوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کو انصاف کا فیصلہ قرار دیتے تھے، لیکن اس وقت تحریک انصاف آزمائش میں ہے، اور ان کے سیاسی حریف یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مکافات عمل کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سیاسی مقدمات کی زندگی نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ تیزی کے ساتھ بنتے ہیں ویسے ہی سیاستدانوں کو ریلیف بھی مل جاتی ہے۔ ماضی میں اگر نواز شریف کو سزا ہوئی تو اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف بھی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آج عمران خان پر مقدمات بن رہے ہیں تو آئندہ کچھ برسوں میں ان کو ریلیف بھی مل سکتی ہے۔ یعنی دائرے کا ایک سفر ہے جو جاری ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، دائرے میں ہی مقید ہے۔ ان سیاسی حالات کی وجہ سے، سیاسی بحران کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران بھی گمبھیر ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پر سیاسی استحکام ہوتا تو معاشی حالات اس قدر خراب نہ ہوتے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی سمجھے جا رہے ہیں، لیکن 2018 میں جب ایوان میں وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ نون لیگ اپنا امیدوار تبدیل کریں، ہمیں شہباز شریف پر تحفظات ہیں، لیکن آج وہی پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ کڑی نظر آتی ہے، اور ان کو وزیر اعظم بھی منتخب کروایا گیا۔ یعنی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ سیاستدان ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے، پارٹی مفاد کو دیکھتے ہوئے بہت جلد اپنی سوچ تبدیل کر لیتے ہیں۔ بہت جلد ان کی دشمنی دوستی میں اور دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات سے ایک عام پاکستانی کو کیا مل رہا ہے؟ سیاستدان تو خوش ہے کہ ان کو حکومت ملے گی، ان کو اختیارات ملیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آج وہ حکومت میں ہے تو کل جیل میں ہو سکتے ہیں، اور اگر آج وہ جیل میں ہے تو کل حکومت میں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ دائرے کا سفر ہے، یہ سرکل گھوم رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھیں۔ اس کتاب میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، 5 سال پہلے جو کچھ حالات و واقعات ہم نے قلم بند کیے تھے اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ حالات اب بھی ویسے ہی برقرار ہے، لیکن ہم اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے، اپنے حال کو نہیں سنوارتے اور مستقبل کی فکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماضی سے سبق حاصل کریں، اپنے حال پر توجہ دیں اور مستقبل کی سوچیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔